بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہو اگر اس بات کی کوئی وجہ ہو کہ کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم کچھ نظر انداز کر رہے ہوں، ہماری زندگی میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم زندگی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، لیکن کوئی غیر متوقع خبر ہمیں متاثر کر دیتی ہے۔ ہم افسردہ ہو جاتے ہیں، ہمارے دل بھاری ہو جاتے ہیں، راتیں طویل ہو جاتی ہیں اور نیند ہم سے روٹھ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت چھوٹی لیکن طاقتور صورتیں نازل کی ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہمارے لیے ایک ڈھال، ایک پناہ گاہ، ایک تحفظ۔ زندگی صرف ایک نظر آنے والی چیزوں کا نام نہیں ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، مگر ہمیں ان سے محفوظ رہنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جادو، نظر بد، حسد، ہمیں نقصان پہنچانے والے وسوسے اور شیطانی کام کرنے والے لوگ ہمارے سینکڑوں دشمن ہیں۔ ان صورتوں کے معنی میں اتنی گہری خوبصورتی ہے کہ ویڈیو کے اختتام پر آپ سوچیں گے کہ میں ان صورتوں کو پڑھے بغیر اور سمجھے بغیر کیسے اب تک زندگی گزار رہی تھی۔ اس ویڈیو کے آخر میں ہم سیکھے ہوئے معنی کے ساتھ ان صورتوں کو پڑھیں گے اور بہت سی چیزیں بدلنی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ مصیبتیں جو ہم تک آنے والی ہیں انشاءاللہ ہم سے دور ہو جائیں گی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا؟ لبیب نامی ایک یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو کنگھی کے گرد لپیٹ کر جادو تیار کیا اور پھر وہ کنگھی ایک کنویں میں پھینک دی تھی۔ وہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک آزمائش تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید بیمار ہوتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزوری اور بے چینی دن بہ دن بڑھتی چلی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے بتا دیا۔ صحابہ کرام وہاں گئے اور انہوں نے کنویں میں جھانکا اور وہاں کنویں کی تہہ میں ایک کنگھی پڑی ہوئی تھی جس کے گرد بال لپٹے ہوئے تھے۔ اس واقعہ کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس نازل ہوئیں۔ کنگھی پر 11 گرہیں باندھی گئی تھیں اور ان دونوں صورتوں میں کل 11 آیات موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر گرہ کے لیے ایک آیت پڑھی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آیت کو پڑھتے تو گرہ کھل جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر محسوس کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری آیت پڑھی تو آخری گرہ بھی کھل گئی۔ وہ بیماری، وہ جادو مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ لہٰذا یہ صورتیں بہت طاقتور ہیں۔ اس دن سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور دعائیں پڑھا کرتے تھے، مگر یہ صورتیں نازل ہونے کے بعد آپ نے انہی کو پڑھنا شروع کیا۔ سونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دونوں صورتیں اور ان کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھتے اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے ہاتھوں کو جسم کے ہر اس حصے پر پھیر لیتے جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتے تھے۔ معزز سامعین، اب ہم اپنے موضوع کا آغاز سورۃ الفلق سے کرتے ہیں۔ پہلی آیت کون سی ہے؟ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتی ہوں۔ صبح کا مالک، لیکن صبح ہی کیوں؟ اس لیے کہ ہر رات کے بعد صبح آتی ہے، اس سے ہمیں امید ملتی ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں ان حالات کی علامت ہے جو ناسازگار ہوتے ہیں اور ہمیں اندر سے بوجھل کر دیتے ہیں، مگر ہر رات کے بعد صبح آتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر چیز ہمارے خلاف ہو رہی ہے، مگر اس رات کی بھی ایک صبح ہوگی۔ اس امید کے ساتھ ہمیں مشکل حالات میں بھی مضبوط رہنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں بالکل یہی بات بتاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یا رب میں کیا کروں، تو وہ جواب دیتا ہے، کہو میں کیا کروں؟ قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتی ہوں۔ سورج طلوع ہوگا، یہ اندھیرے کو چیر دے گا، سارا اندھیرا غائب ہو جائے گا، روشنی ہو جائے گی۔ اس امید کے ساتھ آپ مشکلات میں ثابت قدم رہیں گے۔ اگلی آیت من شر ما خلق، اس کا کیا مطلب ہے؟
ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، لیکن ٹھہرے، یہ مشکل گھڑی خود سے نہیں آتی، اللہ ہی نے اسے پیدا کیا ہے۔ تو اگر آپ کا اس پر کنٹرول نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کو ایک ایسی ذات تلاش کرنی ہوگی جو اسے کنٹرول کر سکے اور روک سکے۔ یہ آیت انسان کو پکار کر کہتی ہے کہ غلط جگہ یا کہیں دور جا کر تلاش نہ کرو، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے اور وہی اسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ کیا ہمیں اسی اللہ کی بات کر رہے ہیں جس نے آپ کی پیدائش سے لے کر اب تک آپ کو بے شمار نعمتیں دی، زندگی بھر آپ کو کروڑوں تحفے دیے؟ جی ہاں، اس کا مطلب ہے وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر کوئی مشکل وقت آنے دیا تو اس کے پیچھے بھی کوئی بھلائی ہوگی۔ اللہ ہمارے حالات کو جانتا ہے اور یقیناً ہمارے لیے اس میں کوئی اچھائی چھپی ہوگی۔ اس سے ہمارے دل کو اطمینان ملنا چاہیے۔ اللہ ہمارے حالات کو جانتا ہے اور یقیناً ان حالات میں کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہے، وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ پھر ہمیں ان مشکل حالات سے حفاظت کے لیے کس کی طرف جانا چاہیے؟ اللہ کی طرف، جو ان حالات کو پیدا کرتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑتے ہیں تو ایک ایک کر کے ہر چیز بگڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا ہم وہ چیزیں گنیں جس سے ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے؟ زلزلے، سیلاب، آگ، آفتیں، بیماریاں، کسی عزیز کی موت، جادو، جنات، حادثے، ناکامیاں، ڈپریشن، ایسی بے شمار چیزیں ہیں۔ مثلاً وہ لوگ جو آپ کو اذیت دیتے ہیں، بعض اوقات جسے آپ بھائی کہتے ہیں وہی آپ کی زندگی تہس نہس کر دیتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی چیز اچھی بھی نظر آتی ہے مگر در حقیقت وہ بری ہوتی ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں تو ہم ان چیزوں کے خلاف بھی اللہ سے حفاظت مانگتے ہیں۔ آئیے پھر دہرائیں، من شر ما خلق، میں اس کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتی ہوں۔ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے جس سے ہمیں حفاظت درکار ہوتی ہے، وہ ہے نظر بد، العین۔ اب سوال یہ ہے کہ نظر بد کیا ہوتی ہے؟ جی ہاں، نظر بد وہ ہوتی ہے جب کوئی آپ کو حسد سے دیکھے اور یہی منفی انرجی آپ کی زندگی میں مسائل پیدا کرنے کی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ نظر بد دو صورتوں میں بہت تیزی سے اثر کرتی ہے۔ جب آپ کسی چیز کی تعریف کریں، آپ کو کوئی چیز پسند آئی لیکن آپ نے اسے خدا سے وابستہ نہیں کیا، مثلاً یہ کہ بجائے یہ کہنے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے، آپ صرف یہ کہیں کتنا خوبصورت ہے۔ خصوصاً مائیں نہ جانتے ہوئے اپنے ہی بچے کو نظر بد لگا سکتی ہیں۔ ماشاء اللہ کے بغیر تعریف کے الفاظ سخت نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری صورت اور زیادہ نقصان دہ ہے، وہ حسد ہے۔ اس طرح کی نظر اگلے انسان کو اضافی نظر لگا سکتی ہے، معاذ اللہ۔ مگر آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کو نظر بد لگی ہے؟ اگر آپ کی زندگی میں سب کچھ بگڑنا شروع ہو جائے، جن چیزوں کو آپ سنبھالنا چاہیں وہ بکھرنا شروع ہو جائیں، خصوصاً کسی بڑی کامیابی کے بعد فوراً چیزیں بگڑنا شروع ہو جائیں، تو یہ نظر بد کی علامت ہو سکتی ہے۔ مگر ہم ان کے متعلق بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ سورۃ الناس اور سورۃ الفلق نظر بد سے حفاظت کے لیے طاقتور ترین دعائیں ہیں۔ سورۃ القلم کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کافر جب نصیحت کی بات سنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے۔ اب اس آیت کے بعد ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد لوگوں سے خود کو نظر بد سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ پہلی چیز، ہمیں روزانہ رات کو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی تلاوت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، ہمیں ہر کسی کو اپنی کامیابیوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے۔ تیسری چیز، ہمیں سوشل میڈیا پر چیزیں شیئر کرتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے اسے کون دیکھے گا یا اسے دیکھ کر لوگ کیا محسوس کریں گے۔ آپ ایک خوش باش فیملی ہیں اور آپ اپنے بچے کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہیں،
اگر عام دیکھنے والے کی ایسی زندگی نہیں ہے، اگر وہ حسد نہ بھی کرے، صرف آپ کی تصویر دیکھ کر اداس ہو جائے، تب بھی آپ کو نظر بد لگ سکتی ہے۔ وہ شخص یہ نہیں کہتا میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کر رہا ہے، اسی لیے ہمیں اللہ کی پناہ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگلی آیت ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ یہاں ہم کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ اس میں اندھیرے کی بات کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ اندھیرے کا مطلب ہے اندیکھے بچھو، سانپ اور دوسرے خطرات۔ دن کی روشنی میں آپ دوسرے خطرات کو دیکھ سکتے ہیں، مگر جب اندھیرا ہوتا ہے تو اپنی جانب آتے ہر خطرے کو بھانپنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسے نفسیاتی پہلو سے دیکھیں تو رات کا مطلب ہے تنہا ہونا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ تنہا ہوتے ہیں، آپ گہرائی سے سوچنا شروع کرتے ہیں، اپنے احساسات پر توجہ دیتے ہیں۔ رات میں لوگ جذباتی اور ذہنی طور پر زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ سے رات کے شر سے حفاظت مانگتے ہیں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتے ہیں۔ اس سے مراد جادو کرنے والے لوگ۔ ہم اللہ سے ان کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ بھائیوں بہنوں، جادو کو ہلکا مت لیں، خصوصاً شادی بیاہ کے معاملات میں۔ مثلاً اگر کوئی شخص کسی سے شادی کا ارادہ رکھتا ہے لیکن اچانک وہ کسی اور سے شادی کر لیتا ہے، جلن اور حسد کی مقدار اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان اس شادی کو توڑنے کے لیے جادو کرتا ہے۔ جادو کی کئی اقسام ہیں، یہ مت کہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا اور اس نے بھی اپنا اثر دکھایا تھا، اسی لیے ہمیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اور حسد کرنے والا آپ کے پاس موجود چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، بلکہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہ رہیں۔ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو حاسد کا دل کہتا ہے کہ اسے یہ کیوں ملا۔ یہ احساس ناپسندیدگی سے بڑھ کر ہوتا ہے اور وہ ناسمجھی میں تقدیر کو چیلنج کرتا ہے، تقدیر یعنی اللہ کے فیصلے کو، کیونکہ وہ نعمت دینے والا اللہ خود ہی ہے۔ اس طرح سوچ چاہے انجانے میں ہی ہو، گویا یہ کہنا کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں کہ کس کو کیا ملنا چاہیے، معاذ اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ اس قسم کا حسد دل کی ایک خطرناک بیماری ہے۔ حابیل اور قابیل کے درمیان ہونے والا پہلا قتل حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ شیطان کا اللہ کی نافرمانی کرنا اور شیطان بن جانا حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے ہوا۔ دنیا کی بہت سی لڑائیوں، منصوبوں اور بحثوں کی وجہ اکثر یہی حسد ہوتا ہے، اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حسد سب سے پہلے حاسد کو جلاتا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ابھی ایک شخص اندر داخل ہوگا، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ صحابہ کرام یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ یہ شخص کیوں جنتی ہے۔ ایک صحابہ گئے اور اس شخص کے گھر میں مہمان بن کر ٹھہرے۔ 3 دن تک انہوں نے ان کا گہرائی سے مشاہدہ کیا۔ وہ حیران تھے کہ یہ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں کہ جس نے انہیں جنتی بنا دیا۔ وہ دیکھتے رہے مگر ان کی اور اپنی عبادت میں کوئی فرق نظر نہ آیا۔ آخرکار انہوں نے اپنے ٹھہرنے کی وجہ بتائی اور براہ راست ان سے پوچھا، اور اس جنتی آدمی نے جواب دیا، میں کسی بھی مسلمان کے لیے اپنے دل میں ذرہ برابر بھی نفرت نہیں رکھتا، اور میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں اور اچھی چیزوں پر کسی سے حسد نہیں رکھتا۔ لہٰذا بعض اوقات حسد کسی کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے، مگر دوسروں سے حسد نہ کرنا کسی کو جنت میں بھی پہنچا دیتا ہے۔ دونوں کے درمیان کتنی باریک لائن ہے۔ یہاں پر سورۃ الفلق ختم ہوتی ہے۔ آئیے اس کے معنی یاد کرتے ہیں۔ کہو میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے، اور ان کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتے ہیں،
اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اب ہم سورۃ الناس پر آتے ہیں۔ الناس کا مطلب کیا ہے؟ ناس کا مطلب ہے لوگ۔ اس صورت میں بھی ہم مختلف چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اس معاملے میں ایک سوال ہے کہ سب سے زیادہ کون لوگ ڈوبتے ہیں؟ وہ جو تیرنا جانتے ہیں یا تیرنا نہیں جانتے؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو تیرنا جانتے ہیں اکثر وہی ڈوبتے ہیں، کیونکہ جو تیرنا نہیں جانتے وہ گہرے پانی میں نہیں جاتے، وہ محتاط ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں پانی میں نہیں جاؤں گا، وہاں جگہ گہری ہے، میں وہاں ٹھہر نہیں پاؤں گا، سنبھل نہیں پاؤں گا۔ لیکن جن کو تیرنا آتا ہے انہیں خود پر بھروسہ ہوتا ہے، وہ گہرے پانی میں چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک رہے گا، لیکن سمندر میں اور بھی بہت سے خطرات ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر مسئلہ ہے خود پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کرنے کا۔ مثلاً مجھے کچھ نہیں ہوگا، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں سنبھال لوں گا۔ اس انداز سے بات کرنے والا اس باکسر کی طرح ہے جس نے اپنا گارڈ اتار کر رکھ دیا، اسی لمحے اسے ضرب لگتی ہے اور اسے درد محسوس ہوتا ہے۔ بھائیوں بہنوں، انسان کو اس طرح سوچنا چاہیے کہ میں شیطان سے ہار سکتا ہوں، وہ مجھے پھنسا سکتا ہے، اسے میری کمزوریاں معلوم ہیں، مجھے اللہ سے اس کی پناہ مانگنی ہوگی۔ اس وقت کچھ ہی لوگ محتاط ہیں جو اپنا گارڈ پہنے رکھتے ہیں اور سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا ورد کرتے ہیں اور اس طرح اپنی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ جو کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، اس صورت میں ایسا شخص ہدف بن سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنا گارڈ اتارا ہوا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، مالک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس سب لوگوں کے معبود کی۔ 3 نام بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 پروردگار، نمبر 2 بادشاہ، نمبر 3 معبود۔ ہم کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ اپنے اصل رب، اپنے بادشاہ اور اپنے معبود کی۔ ہمیں اس سے کیا سمجھنا چاہیے؟ دنیا میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ڈراتی ہیں، وہ کوئی شخص، کوئی بیماری یا موت، کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ شخص اگر مجھے نقصان پہنچائے تو میں کیا کروں گی یا کیا کروں گا۔ ہمیں خوفزدہ کرنے والی یہ ساری چیزیں اللہ کی لازوال طاقت کے سامنے کمزور ہیں، ان کی کوئی اصل طاقت نہیں ہے۔ میرا اصل مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حفاظت اور پناہ مانگیں۔ جن چیزوں یا لوگوں سے آپ ڈرتے ہیں وہ کمزور ہیں اور اللہ کے آگے تھر تھر کانپتے ہیں۔ ایک ظالم بادشاہ نمرود پر غور کریں، وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا، ہر کوئی اس سے خوفزدہ تھا، تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اپنے سب سے چھوٹے سپاہی ایک مچھر کو بھیجا، وہ نمرود کے سپاہیوں کے پاس سے اور محل کی دیواریں پھلانگ کر گزر گیا اور جا کر نمرود کی ناک میں گھس گیا۔ وہ وہاں سے نمرود کے دماغ میں جا گھسا اور اس سے آگے نمرود کا اختیار نہیں رہا۔ کبھی اپنے آپ کو خدا کہنے والا بہت بڑا بادشاہ وہ نمرود اب بے بس تھا۔ وہ درد کی شدت سے اپنا سر دیوار پر ٹکراتا رہا۔ دن بہ دن اس درد نے اسے ادموا کر دیا۔ وہ جو خود کو بڑا حکمران سمجھتا تھا، اس کو انگلی کے چھوٹے سے ناخن سے بھی چھوٹی چیز نے ہرا دیا۔ جسے آپ عظیم بادشاہ سمجھتے تھے، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے چھوٹے سے مچھر سے ہار گیا۔ میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ پناہ کس کی مانگنی چاہیے؟ اپنے رب، اپنے بادشاہ، اپنے معبود کی، کیونکہ اس سے بڑا حکمران کوئی نہیں ہے۔ ہم اس کی پناہ کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ ہر چیز کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں گرتا۔ اس پر غور کریں۔ اللہ وہ ہے جس کے پاس نہ ختم ہونے والی طاقت ہے۔ کون سا ایسا کام ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ انسانوں اور تمام مخلوقات کی قوتیں محدود ہیں، مگر اللہ کو پوری طاقت اور اختیار حاصل ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔
اگلی آیات ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ بھائیوں بہنوں، ہم کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ وسوسے سے اور بری سوچوں سے جو شیطان ہمارے سینوں میں ڈالتا ہے۔ ہم ان کے خلاف اللہ سے حفاظت مانگ رہے ہیں۔ یہاں ایک اہم فرق ہے، آیت کے مطابق جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، دل میں نہیں، ان کے سینے میں کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ شیطان آپ کو ایک سرگوشی، ایک وسوسہ دیتا ہے، وہ آپ کو گناہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، وہ اسے پرکشش بناتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ نماز مت پڑھو، یا ایسے خیالات پیدا کرتا ہے جو آپ کی امید اور صبر کو ختم کر دیں۔ یہ سرگوشی آپ کے سینے میں رہتی ہے، جسے ہم فی صدور کہتے ہیں، لیکن یہ ابھی آپ کے دل تک نہیں پہنچتی۔ یہ آپ کے دل تک اس وقت پہنچے گی جب آپ اس سرگوشی پر عمل کریں گے اور سوچیں گے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی، میں وضو کر کے تھک گئی ہوں، میں نماز نہیں پڑھنا چاہتی، میرے ساتھ کچھ مسائل ہیں۔ تب آپ کے صدور میں موجود سرگوشی آپ کے دل میں داخل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا جب ہم وسوسے کا لفظ سنیں تو ہمیں کیا سوچنا چاہیے؟ یہ شیطان کی سرگوشی ہے، ایک ایسی آواز جو برائی کا حکم دیتی ہے، اور ایسے خیالات جو اچھائی سے روکتے ہیں، جو آپ سے عبادت چھڑوا دیتے ہیں۔ شیطان ہم سے دن میں کئی مرتبہ باتیں کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بعض دفعہ شیطان کے الفاظ ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارے الفاظ ہیں۔ آپ کے ذہن میں چلنے والی تصویریں، خیالات، حتیٰ کہ بری سوچیں ضروری نہیں کہ آپ کی اپنی ہوں۔ جب آپ یہ فرق معلوم کر لیتے ہیں تو آپ اپنی آزمائش کا ایک بڑا مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ فرق کیسے پہچانیں گے کہ یہ خیال آپ کا ہے یا شیطان کی طرف سے ہے؟ اگر تو یہ حلال کی حدود سے باہر کا ہے، یا یہ آپ کی روحانیت کو متاثر کرتا ہے اور آپ میں مایوسی پیدا کرتا ہے، تو یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہمیں اس سے محتاط رہنا چاہیے۔ ہماری تفسیر کی کتابوں میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ شیطان کچھ منصوبے رکھتا ہے۔ پہلا منصوبہ جو آپ کے، میرے اور ہم سب کے لیے ہے، وہ انسان کو کفر اور شرک کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ پہلا مقصد کفر اور شرک ہے۔ اگر وہ اس میں ناکام ہو جائے تو وہ دوسرے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ بھی کام نہ آئے تو وہ چھوٹے گناہوں کے جال میں پھنساتا ہے۔ اگر وہ یہ بھی نہ کر پائے تو پھر وہ اسے بیکار اور بے مقصد کاموں میں مصروف کر دیتا ہے، اور اگر وہ اپنے اس مقصد میں بھی کامیاب نہ ہو سکے تو وہ بہت زیادہ ثواب والے کاموں سے دور کرتا ہے اور کم ثواب والے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے شیطان کے پاس بہت سی چالیں اور سرگوشیاں ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگے بغیر شیطان کی چالوں کو روکنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، مگر ہم عموماً بے پرواہ رہتے ہیں۔ ہم اس طرح کی سوچ اپنا لیتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کبھی ہم سوچیں کہ میں 5 نمازیں پڑھتا تھا، پھر میں نے نمازیں کیوں چھوڑ دیں؟ کیونکہ ہم نے اپنا گارڈ اتار دیا تھا۔ ایک دشمن آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا جو آپ کی کمزوریوں کے انتظار میں تھا۔ جب وہ وقت آیا تو آپ نے اس کی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا تھا، اور اب آپ اس صورتحال میں پھنس گئے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت ہے من الجنۃ والناس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ بدیع الزماں ایک مشہور اسلامی عالم دین شیطان کے وجود کو ثابت کرتے ہوئے مثال کے طور پر انسانی شیاطین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا انسانی شیطان ہیں؟ ہاں، ہمارے درمیان ایسے لوگ ہیں جو شیطان والے کام کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کے لوگ اپنے وجود کو چھپا سکتے اور غائب ہو سکتے تو ان میں اور شیاطین میں کوئی فرق باقی نہ رہتا، جو ظلم کرتے ہیں، جو لوگوں کو گناہوں کی طرف بلاتے ہیں
اور حرام کنٹینٹ شیئر کرتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ کچھ لوگ اپنی ہی خواہشات کی وجہ سے گناہ میں پڑ سکتے ہیں، وہ ایک مختلف بات ہے، مگر ایسے لوگ بھی ہیں جن کا مقصد ہی فساد کو پھیلانا اور دوسروں کو برائی کی طرف بلانا ہے۔ ایسے لوگ انسانی جسم میں شیطان ہوتے ہیں، لہٰذا جب ہم برائی کے متعلق سرگوشی کرنے والوں کے متعلق سوچیں تو ہمیں صرف جنات ہی نہیں بلکہ انسانوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی انسان برائی اور گناہ مسلسل کرتا رہے تو وہ شیطان سے بھی بدترین بن سکتا ہے۔ شیطان صرف سرگوشی کرتا ہے، مگر وہ انسان جو آپ کا دوست بھی ہو سکتا ہے، وہ صرف سرگوشی ہی نہیں بلکہ آپ کا ہاتھ تھام کر برائی اور گناہ کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات شیطان ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو سرگوشی کرتا ہے اور شیطان ہم پر اثر ڈالنے کے لیے ان لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں دونوں سے پناہ مانگنی چاہیے، جنات سے اور انسانوں سے، تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ ساری آیتیں دہراتے ہیں، میں پناہ مانگتی ہوں سب لوگوں کے پروردگار کی، سب لوگوں کے بادشاہ کی، سب لوگوں کے معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے کو چھپ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ جی ہاں، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق یہاں پر مکمل ہوئی۔ ایک کہاوت ہے کہ سبق اس وقت تک خود کو دہراتا ہے جب تک سیکھ نہ لیا جائے۔ آزمائش، مشکلات اور مصیبتیں جن کا ہم سب سامنا کرتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اس کے بغیر جی نہیں سکتے۔ ان صورتوں کے ذریعے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں آنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر ان جیسی صورتوں اور ان کے معنی کے ساتھ اللہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ راتیں تاریک ہو سکتی ہیں، آزمائشیں دبے قدموں آ سکتی ہیں، مگر ہمارے بیچ ایک رب ہے، ایک بادشاہ، ایک معبود ہے، اور ہمارے پاس ایک فلک ہے جو ہر اندھیرے کو چیر دیتی ہے، اور ایک ناس ہے جو ہر سرگوشی کو خاموش کر دیتی ہے۔ اس ویڈیو کے بعد آئیے اپنی زندگی میں صرف ایک عادت اپنا لیں، جب آپ سونے کے لیے جائیں تو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ لیں، جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے، مگر اس بار اسے سمجھ کر پڑھیں، اللہ کی پناہ مانگ کر خود کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یاد رکھیں، جس رات آپ نے یہ دونوں صورتیں نہیں پڑھی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا گارڈ اتار دیا، اور جس رات آپ پڑھیں گے گویا آپ نے گارڈ پہن لیا، اور کوئی اندھیرا آپ کو مایوس نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ نے صبح کے رب کی پناہ میں آنا سیکھ لیا ہے۔ الحمدللہ۔